باب نمبر 15 باب مناقب سعد بن ابی وقاص الزہری سعد بن ابی وقاص الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب. وبنو زہرہ اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو سعد بن مالک. اور بنو زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں اور وہ سعد بن مالک ہیں. حدیث نمبر 3725. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. سعید بن مسیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا. فوائد. نمبر 1، سعد بن ابی وقاص الزہری رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. ان کی کنیت ابو اسحاق ہے. بنو زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اس لیے ہیں کہ آپ کی والدہ آمنہ ان میں سے ہیں اور ماں کے اقارب ماموں ہوتے ہیں. نمبر 2، اور وہ سعد بن مالک ہیں، یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو وقاص کا نام مالک ہے. وہ ابن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلاب بن مرہ میں جمع ہوتے ہیں. ان کے درمیان آبا کا عدد برابر نہیں. ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس ہیں، مسلمان نہیں ہوئیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 55 ہجری میں عقیق میں فوت ہوئے. ایک قول یہ ہے کہ سن 58 ہجری میں فوت ہوئے، تقریباً 80 برس عمر پائی. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا، یعنی فدا کا ابی و امی کہتے ہوئے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. یہ احد کے دن کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے پھیلا دی اور فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. فتح الباری. حدیث نمبر 3726. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا. حدیث نمبر 3727. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة. حدثنا هاشم. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کوئی شخص اس دن سے پہلے مسلمان نہیں ہوا جس میں میں مسلمان ہوا، اور میں 7 دن اس حال میں رہا کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا. ابو اسامہ نے بھی اسے ابن ابی زائدہ کی طرح ہاشم سے روایت کیا ہے. فائدہ. بظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے دن ایمان لانے والے 3 آدمیوں میں سے ایک تھے، مگر یہ بات انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں جو لوگ اسلام لائے وہ اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تھے، اور شاید دوسرے 2 سے ان کی مراد ابو بکر اور خدیجہ رضی اللہ عنہما یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں. خدیجہ رضی اللہ عنہا تو یقیناً پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے ان کا مقصد مسلمان ہونے والے مرد ہوں. اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باب میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 3660 گزر چکی ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد وامرأتان وابو بکر. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے خلاف ہے. اب ان دونوں کے درمیان تطبیق ایک تو یہ ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان ہونے والے حضرات اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے، اس لیے انہیں صرف 3 آدمیوں کے اسلام لانے کا علم ہو سکا. دوسری تطبیق یہ ہے کہ ان 3 سے ان کی مراد وہ مسلمان ہیں جو بالغ مرد ہیں. اس طرح ان کا پہلے دن ان 3 مسلمان مردوں میں سے ایک ہونا ممکن ہے جو سب سے پہلے ایک ہی دن ایمان لائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما ہیں. ان کے علاوہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا خواتین سے تھیں، علی رضی اللہ عنہ نابالغ تھے، اور زید اور بلال رضی اللہ عنہما وغیرہم غلاموں میں سے تھے. فتح الباری. دونوں تطبیقیں بہت اچھی ہیں. حدیث نمبر 3728. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال
سمعت سعد رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذا وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر، قالوا لا يحسن يصلي. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر مارا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرتے تھے، اور حال یہ تھا کہ ہمارے کھانے کو صرف درختوں کے پتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک اس طرح پاخانہ کرتا جس طرح اونٹ یا بھیڑ بکری مینگنیاں کرتی ہے، اسے آپس میں ملانے والی کوئی چیز نہ ہوتی۔ پھر بنو اسد مجھے اسلام سکھانے چلے ہیں، میں تو اس وقت ناکام ہو گیا اور میرا عمل برباد ہو گیا۔ بنو اسد نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چغلی کھائی تھی کہ وہ نماز اچھی نہیں پڑھتے۔ فوائد: نمبر 1، میں پہلا عرب ہوں۔ یہ عبیدہ بن حارث بن مطلب کے سریے کا واقعہ ہے۔ یہ پہلا چھوٹا لشکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال بھیجا اور جس میں لڑائی ہوئی۔ آپ نے کچھ مسلمانوں کو رابغ کی طرف قریش کے ایک قافلے پر کارروائی کے لیے بھیجا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان دونوں طرف سے تیر پھینکے گئے، تلوار سے مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ اس میں سعد رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دشمن کی طرف تیر پھینکا۔ نمبر 2، مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ ان کے پاس حالت جنگ میں بھی کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر پیٹ میں اتنی خشکی ہو گئی کہ اجابت میں اس کو ملا کر رکھنے والی رطوبت بھی نہ رہی، اس لیے وہ بکریوں یا اونٹوں کی مینگنیوں جیسی اجابت کرتے۔ نمبر 3، پھر بنو اسد مجھے اسلام سکھانے چلے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر تھے۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے جن میں بنو اسد پیش تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی چغلی کھائی اور ان پر کچھ الزام لگائے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ ان لوگوں کا قصہ حدیث نمبر 755 میں گزر چکا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس الزام پر بہت غصہ آیا، کیونکہ نماز تو اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو شروع اسلام سے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان سے اسلام کے احکام سیکھے، اب یہ بنو اسد کے لوگ مجھے اسلام یعنی نماز سکھانے لگے ہیں۔ اگر اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے باوجود میں اسلام یعنی نماز بھی صحیح نہیں سیکھ سکا تو میں تو ناکام و نامراد ہوا اور میرا کیا کرایا سب برباد ہو گیا۔ نمبر 4، تعذرونی، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے تعلمونی و تؤدبونی، یعنی بنو اسد مجھے تعلیم دینے اور ادب سکھانے لگے ہیں۔ دوسرا معنی تعیرونی، یعنی وہ مجھے اسلام یعنی نماز صحیح نہ پڑھانے کا عار دلانے لگے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نماز کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کرنا اس آیت کے مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کو ایمان قرار دیا اور فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کا بھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ نمبر 5، اس باب میں یہ احادیث اس لیے ذکر کی گئی ہیں کہ ان میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں اولیت، اسلام کی خاطر ان کی قربانی، مشکلات کی برداشت، جنگی مہارت اور ان کی شجاعت کا بیان ہے۔